ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند میں عمومی طور پر اور سرزمین پاکستان میں خاص طور پر ایک بہت بڑا روحانی مرکز گولڑا شریف کی خانقاہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ علمی دنیا، روحانی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، ایک عہد کا نام پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ناظرین کرام، گولڑا شریف کا روحانی مرکز جو تھا اور یہ جو خانقاہ تھی، اس کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، بڑی خدمات ہیں، علمی دنیا میں بھی، عملی دنیا میں۔ تحریک پاکستان ہو، تحریک آزادی کشمیر ہو، تحریک ختم نبوت ہو، جتنی اس ملک کے حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربانیاں اس درگاہ نے دی ہیں، شاید اس کا مقابلہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے جس طرح، جس دلیری اور حریت کے ساتھ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا، وہ ایک تاریخ کا روشن باب ہے۔ ناظرین کرام، اسی خانوادہ سے وہی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض تھا، اس آگے چلتے چلتے وہ پیر صاحبزادہ غلام نصیر الدین گولوی رحمۃ اللہ علیہ ان میں آیا، اور پیر غلام نصیر الدین گولوی عمومی طور پہ ہمارے ہاں لوگ ملک کے بڑے شاعر کے طور پہ ان کو جانتے ہیں۔ پیر نصیر الدین بیک وقت ان کا کام حدیث پہ بھی ہے، ان کا کام تفسیر پہ بھی ہے، بلند پایا وہ شاعر بھی تھے، وہ ادیب بھی تھے اور خطیب بھی تھے۔ ایک عہد جو تھا علمی، اس کا نام پیر غلام نصیر الدین نصیر تھا۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ اسی خانوادہ کے پیر غلام نصیر الدین نصیر گولوی کا صاحب کے صاحبزادہ شمس الدین شمس گیلانی ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، بہت شکریہ، آپ آج تشریف لائے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسرے ہمارے ساتھ آج ہیں ملک کے معروف اہل علم ہیں، تعلیم کی دنیا سے تعلق، پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، آپ ان سے واقف ہی ہیں، میرے مہمان اکثر بنتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، غلام نصیر الدین نصیر صاحب سے میرا بڑا دوستی کا تعلق رہا، ایک مدت ہماری ان سے نشستیں رہیں، اور وہ علمی نشستیں کیا تھیں؟ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، وہ اس معنوں میں ہے کہ جب وہ یاد آتی ہیں، وہ یادیں، وہ مجلسیں، وہ لوگ دنیا میں کیا تھے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ صاحبزادہ غلام نصیر الدین نصیر با کمال دوست، با کمال شاعر تھے، اور پھر جب وہ نعت پڑھتے تھے، ان کا پڑھنے کا انداز بھی منفرد تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک تقریب میں انہوں نے کہا کہ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و علم کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اور ممکن نہ تھا مزار مقدس کو چھو سکیں، خود کو بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ۔ اور مقطع کمال کا کہا، انہوں نے کہا کہ میں ہوں غلام کوچائے آل نبی نصیر، میں ہوں غلام کوچائے آل نبی نصیر، اور یوں کر کے کہا کہ دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ۔ یہ ان کا جو ناز کا ایک خاص انداز تھا سید زادے کا پڑھنے کا، آج مجھے یاد آ رہا ہے۔ صاحبزادہ شمس صاحب، صاحبزادہ صاحب کا مختصر تعارف، اور آپ سے بہتر کون تعارف کروا سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ ہمارا جو خاندانی پس منظر یہ ہے کہ جی ہم گیلانی سادات ہیں۔ جی، ہم حضرت عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے صاحبزادے سید عبدالرزاق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کی اولاد ہیں۔ سیدنا عبدالرزاق گیلانی کے آپ جی اولاد، یہ چھوٹے تھے سیدنا عبدالوہاب سے؟ جی جی جی۔ تو ان کے ہے جی، پھر ہمارے خاندان کا جو علمی پس منظر وہ آپ خوب واقف ہی ہیں جی، کہ میرے پردادا قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے ہر باطل قوت کا
مقابلہ کیا، بڑی بڑے خندہ زوردار۔ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا، بالخصوص جب فتنہ قادیانیت سر اٹھا رہا تھا تو اس کی سرکوبی کے لیے میرے پردادا قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب نے علمی اور عملی میدان میں آ کر اس کا کلا سبحان کما اللہ۔ آپ بادشاہی مسجد میں جی خود جی پہنچ خود آئے، گئے جی تھے، آئے ماشاء اللہ۔ نارے پاکستان۔ تو والد صاحب علیہ رحمت کی جو علمی بصیرت اور علمی کاوشیں تھیں وہ زمانے بھر پر مخفی نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ویسے ان کی تعلیم کہاں ہوئی صاحبزادہ جی صاحب کی، آپ کے انہوں نے جی والد گرامی؟ والد صاحب علیہ رحمت نے ادھر درگاہ پر ہی اچھا بھی پڑھا، اور پنڈی جاتے تھے مولانا فتح محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے استاد گرامی تھے، ٹھیک۔ تو ان سے وہ منشی فاضل کا کورس مکمل وغیرہ کیا، جی فارسی ویسے بھی گھر میں ہی پڑھے ایک طرح سے؟ جی گھر میں ہی، گھر کمال ہے۔ یا گھر کے ساتھ ہی بس، یعنی راول پنڈی نزدیک ہی ہے نا جی، ٹھیک ہے، تو ادھر ہی جاتے تھے روز، تو پڑھتے تھے، اور مکمل انہوں نے درس نظامی مولانا فتح محمد صاحب سے، جی اچھا فارغ تھے۔ جی فارغ۔ اچھا ذوق بڑا زبردست تھا ان کا مختلف کتابوں کا، اور کتابیں بے شمار وہ پڑھتے تھے؟ جی ان کا اکثر وقت اسی میں مصروف رہتے تھے وہ، کہ وہ ان کا مطالعہ چلتا تھا، کبھی فقہ پڑھے ہیں، کبھی شاعری حدیث بھی پڑھے ہیں، کبھی شاعری چل رہی ہے۔ اچھا بابو جی نے کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے؟ جی بابو جی کے ساتھ ان کی ایک روحانی ایک ان کی لگن تھی، اور میرے پردادا نے ان کے اوپر محنت بھی بہت کی تھی، قبلہ بھی ان کے یہ خاص جو ان کا ایک علمی جاو جلال ہے، یہ قبلہ بابو جی کی ہی بدولت ہے۔ انہوں نے بہت کاوشیں کی، انہوں نے ہر طرح کی معاونت فرمائی اور سختی بھی فرمائی۔ اچھا یہ سختی کی باتیں آپ سے سنیں گے؟ جی سختی۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب علمی کام آپ کا بہت ہے، صاحبزادہ غلام نصیر الدین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ ہم گیلانی لکھتے ہیں تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً، کہ میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے درجے پہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ میرے دادا جیسے بات ہو رہی تھی کہ دادا نے تربیت کی، وہ کہتے ہیں کہ انگلی پکڑ کے مجھے جو ہے نا ہر محافل میں، اگرچہ میری اس وقت عمر چھوٹی تھی 6 برس کی، اور فرماتے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا جی ہاشمیوں کی محافل میں لے کے جاتے تھے، آپ کی عمر اگرچہ چھوٹی تھی، تو میرے دادا جی بھی اسی طرح انہوں نے مجھے چلایا۔ اور اجمیر شریف میں میری 12 سال عمر تھی تو اجمیر شریف خواجہ خواجگان کے عرس پہ میں نے وہاں پہ تلاوت کی، اور دادا جی خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی میں یہی چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اچھا قاری بھی بڑے تھے، سبا قرات کے قاری تھے وہ؟ قاری محبوب علی لکھنوی سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 سال تجوید پڑھی ہے۔ اچھا۔ اور وہ اس وقت ہندوستان کے سارے جو ہے نا قاریوں سے ان کا نام بڑا تھا۔ واہ 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 واہ۔ تو حضرت پیر سید نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راول پنڈی میں کہتے ہیں کہ میرے دادا جی نے کہا کہ آپ بسوں پہ چڑھ کے جائیں علم کے لیے، اور آپ کی تربیت کرنے کے لیے جو ہے نا آپ یہ مقصود ہے کہ آپ اسی طرح پیدل جائیں، بسوں پہ لٹک کے جائیں۔ تو آپ نے ساری زندگی جتنا میرا ساتھ ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، جب بھی میں گیا ہوں قرآن مجید میں انگلی رکھی ہوئی ہے، آپ اور قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اور آپ حافظ بھی تھے قرآن مجید کے۔ اور اکثر نئی بات ہے، اکثر آپ اس کی مشق کرتے رہتے تھے، جب کبھی جانا کبھی مجھے کہنا وہ فرہنگ اٹھا دیں، یہ دیکھیں اس میں معنی دیکھیں۔ تو مطلب ہے ان کا علمی دنیا میں اتنا شغف۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، مجھے یہ واقعہ میں دوبارہ آتا ہوں تو آپ نے سنانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحبزادہ سید غلام نصیر الدین نصیر نور اللہ مرکزہ ایک عبقری شخصیت تھے، سبحان اللہ، عہد ساز۔ جی عہد ساز، عہد آفرین۔ میں 2 چیزیں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو فتح محمد آمان صاحب کے پاس آپ پڑھتے تھے، صاحبزادہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، تو وہ شعر و سخن کے بڑے خلاف تھے، اچھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ دوسری طرف زیادہ توجہ دیں، لیکن اس کے باوجود ان کی غزلیں، نظمیں، چونکہ نعت، منقبت آتی رہتی تھی تو مسئلہ ان تک پہنچا، تو وہ پھر کسی نے کانوں میں کہا یہ کوئی اور لکھتا ہے اور اپنے نام سے یہ سنا دیتے ہیں۔ ایک دن آئے، فارسی نعت لے کر آئے وہ،
اور بڑی مشکل اس کی بہر تھی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور عصائے موسوی لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ آپ نے اس بہر میں نعت لکھنی ہے اور آپ کے پاس 3 گھنٹے اور میں ادھر ہوں، اور وہ عصائے موسوی لے کر گھومتے رہے. اور جب صاحبزادہ صاحب نے وہ نعت لکھی تو ان کی کیفیت جو ہے وہ دیگرگوں ہوئی اور کہا بیٹا میں مان گیا تجھے، لیکن یہ ہے کہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دو. اچھا جی صاحبزادہ صاحب، آپ سنانے لگے تھے کہ سختی بھی حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تعلیم میں کوئی نرمی نہیں کی. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. جیسے کھگا صاحب نے فرمایا کہ وسائل کی بھی اللہ کی طرف سے عطا تھی، وسائل بھی تھے، اللہ کا کرم ہے ہم شروع تو. لیکن والد صاحب بس پر ہی جاتے تھے اور 3rd کلاس کا ٹکٹ جو ہوتا تھا، اچھا کھڑے ہو کے وہ جاتے تھے، سیٹ نہیں. تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ آج محنت کر، میرے قبلہ یعنی پردادا صاحب کہتے تھے دادا جان کہ جب یہ محنت آج تم مشکل میں ہو رہی ہو لیکن کل یہ تمہارے لیے آسانی کا باعث بنے گی. واہ. تو یہ ان کی کچھ شفقتیں تھیں میرے والد صاحب پر. اچھا بتائیں نا والد کیسے تھے؟ جی انتہائی آپ شفیق. سے کیسا سلوک تھا؟ ہم تو دوستوں میں شامل تھے اور دوستوں کے ساتھ ان کی محبت الفت بے انتہا، بطور والد ذرا بتائیں. جی گھر والوں کے ساتھ انتہائی شفیق. اچھا. اور چونکہ میں بھی جب پھر اسکول یا کالج لائف میں تھا تو اس وقت بھی ذرا ویسے ہی جیسے تعلیمی معاملات میں ذرا سختی کرتے تھے، تو پڑھائی کے معاملے میں اس میں کوئی کسی صورت میں بھی رعایت نہیں کرتے تھے، سختی بھی کرتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے. اگر لیکن پڑھائی کا ایک اچھا یعنی تسلسل جاری رہتا تھا تو پھر ایک یعنی وہ انکریج کرتے تھے. شاعری کس کس زبان میں کی انہوں نے؟ جی انہوں نے 7 زبانوں میں جی، پوربی میں، اچھا جی فارسی میں جی، اردو میں جی، عربی میں بھی اشعار جی، اچھا. اور اس پنجابی میں بھی تو ان لکھے کی ایسے تھے جیسے جی اپنی وہ مادری زبان جی. آغوش حیرت ان کی رباعیات کی کتاب فارسی میں جی، وہ بھی منظر عام پر. کوئی شعر یاد ہو آپ کو؟ جی غزل کے چند اشعار ان کا یہ غزل تھی کہ 4 تنکوں کا سہارا کچھ نہیں، واہ واہ، 4 تنکوں کا سہارا کچھ نہیں، صحن گلشن میں ہمارا کچھ نہیں. واہ 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 واہ. اور دل میرا لے کر یہ ظالم نے کہا، دل میرا لے کر یہ ظالم نے کہا، جاؤ رستہ لو تمہارا کچھ نہیں. واہ واہ. اور مقطع ہے کہ سارے عالم میں وہی وہ ہیں نصیر، سارے عالم میں وہی وہ ہیں نصیر، ان کا سب کچھ ہے ہمارا کچھ نہیں. واہ، ان کا سب کچھ ہے ہمارا کچھ نہیں. ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور صاحبزادہ نصیر الدین کی باتیں، یادیں، یہ خوشبودار باتیں ہیں، خوشبودار یادیں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، وقفے میں مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر معین نظامی صاحب. آپ ان سے واقف ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی علمی شخصیت ہمارے ملک کی، میرے دوست اور چھوٹے بھائیوں کی طرح، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں اکثر پروگراموں میں. تو ڈاکٹر صاحب نے جوائن کیا کیونکہ آج میں چاہ رہا تھا کہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین صاحب سے جن لوگوں کی ملاقاتیں رہیں، ان کے حلقہ احباب میں جو لوگ تھے، نیاز مندوں میں تھے، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ شامل کریں. ڈاکٹر صاحب ویلکم، آپ ساتھ تشریف لے آئے. جی ڈاکٹر کھگا صاحب، غزل کے شعر صاحبزادہ صاحب کے یاد آ گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی نظر، صاحبزادہ آپ کی بھی نظر، کہ آج مل کر نہ ان سے بھی کچھ بات کی، ہائے مجبوریاں میرے حالات کی، اے نصیر ان کو اپنا بنا لیں گے ہم، کوئی صورت تو نکلے ملاقات کی. جی واہ جی واہ. پیر سید نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک روحانی خانقاہ کے بڑے بزرگ تھے، لیکن شاعری بھی ان کا ایک فن تھا. شاعری میں
وہ خود ایک بار انہوں نے بات کی کہ میں انڈیا میں دہلی میں گیا تو وہاں کے دہلی والوں کا انداز ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. میں نے وہاں پہ نام لکھوایا اور وہ کہنے لگے ایک پنجاب میں رہنے والا پنجابی باپ کا بیٹا یہاں پہ دہلی میں کیا شعر کہے گا. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ مشاعرہ پڑھا تو دہلی والے اپنی سیٹوں سے اچھل اچھل کے داد دے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں واہ ایک پنجاب کا رہنے والا اور دہلی کے سارے تیوروں سے واقف ہے اور لکھنوی انداز سے بھی. وہ ایک میں بھی آپ شعر پڑھنا چاہوں گا. ارشاد. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہاں پہ یہ غزل پڑھی. سنا ہے کھل گئے تھے ان کے گیسو سیر گلشن میں, صبا تیرا برا ہو تو نے مجھ کو بے خبر رکھا. واہ 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 سبحان اللہ, کیا تخیل ہے جی, واہ واہ واہ, کیا انداز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی تمام عمر حسینوں کو ٹوٹ کر چاہا, انہوں نے نام ہمارا لیا لیا نہ لیا. واہ. یہ بلی دکنی کی زمین میں انہوں نے بتایا کہ سلام شوق کیا جب کوئی ملا ہم کو, جواب چاہے کسی نے دیا دیا نہ دیا. واہ 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 واہ. تو وہ انہوں نے پنجابی میں بھی کہا, فارسی کا تو ان کا ایک اپنا رنگ ہے. میں ایران میں گیا تو وہاں پہ میں نے پیر سید نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک افتتاحیہ میں ایک شعر پڑھا. تو وہاں پہ ایرانیوں نے کہا کہ ان مولے بیدل, کہ یہ بیدل دہلوی کا جو ہے شعر ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہ حضرت پیر سید نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد میں جو شاعر ہیں ان کا ہے. ان کی تو کوئی کتاب بھی ہے وہاں پہ, کورس میں بھی شامل ہے وہ صاحبزادہ صاحب کا کلام. بالکل. وہ کچھ جو ہے نا وہ یہاں پہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد حسین تسبیحی صاحب, انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ کچھ رباعیات آغوش حیرت سے لے کے جو ہے نا شامل ہے. تو وہاں پہ ہم نے ابتدائی طور پہ نصاب میں رکھی ہوئی ہیں. جو ڈاکٹر صاحب ویسے ایک بات ہوئی صاحبزادہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی کہ وہ بطور شاعر ان کا بہت زیادہ تعارف ہو گیا اور ان کا علمی کام جو تھا وہ ذرا چھپ گیا. حالانکہ علمی کام دیکھے نا ان کا کتنا زبردست ہے. بھائی صاحب آپ کے جو جد اعلیٰ تھے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, جی, ان میں اللہ تعالیٰ نے جو بے مثال خصوصیات اکٹھی کر رکھی تھیں ان سب کا بہترین اظہار اگلی نسل میں ہم پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ میں وہ فیض ابھی تک جاری, سارے کا سارا فیض. اس میں بچپن ہی میں ان کے ذہن نشین یہ کر دی گئی تھی بات کہ اصل عزت علم کی ہے اور اس پر عمل کی ہے. چنانچہ انہیں حصول علم کے لیے اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا جو اختیاری تھی. فقر اختیاری. ٹھیک. یہی سبب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری عمر گزری ہے علم سے وابستگی میں اور اہل علم کی قدر شناسی میں. یہ آپ نے کیا بات اور مثال اہل علم کی قدر وہ عزت بخش آدمی. بالکل بالکل. یعنی گوہر شناس جس کو کہا جا سکتا ہے نا, کوئی اپنے فن میں کامل ہے, اس کو وہ نہ صرف جانتے تھے بلکہ اس سے رابطہ رکھنے میں فرق محسوس کرتے تھے. حافظ محمد افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ, سراج منیر, حافظ مظہر الدین صاحب حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ, اور مختلف خطاط جو ہیں ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جی بالکل بالکل. اچھا جی, یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ کثیر تعداد ہے عوام الناس کی, اور عوام الناس متاثر ہوتے ہیں شعر و سخن سے. خواص کے حلقے میں بھی ان کا اپنا مرتبہ ہے. اب خواص ہوتے ہیں کم, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں, حدیث میں, فقہ میں اور فتویٰ نویسی میں دوسرا معاملہ جو بہت قابل ذکر ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے, عام طور پر ہمارے خانقاہی یا مدارس کے پس منظر سے جو علماء سامنے آتے ہیں وہ جدید معیارات تحقیق سے آشنا نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی مجھے شامل کر دیں. جو خانقاہی نظام سے آتے ہیں وہ خانقاہی نظام کی جو کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے آنکھیں کبوتر کی طرح بند کرتے ہیں. نصیر الدین صاحب کا یہ کمال تھا, جرأت اور ہمت کے ساتھ وہ کہتے ہیں ماں بھی پیر زادہ ہیں. یہ کمیاں, یہ ہمارے انڈسٹریاں بنا دی گئی آپ خانقاہیں. حق کی بات کرنے میں اس کا کمال, یہ آسان نہیں ہوتا. وہ جو حق گوئی ہے اور صداقت شعاری ہے اور اپنا موقف حق بے باکی سے بیان کرنے کی صلاحیت ہے, وہ نسل در نسل اس خاندان میں چلی آتی ہے اور اس کا بہترین اظہار انہوں نے. یہ میں نے آپ سے تفصیل سنی ہے ان سے ملاقاتوں کی. جی ضرور. اچھا جی صاحبزادہ صاحب, معمول کیا تھا, مطلب کس وقت پڑھتے تھے؟ کیونکہ فارسی, عربی, اردو, اور پھر وہ جب شروع ہوتے تھے تو بس چلے جائے, ایسے لگتا تھا ایک سمندر رواں ہے. جی 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 ڈاکٹر صاحب صبح 8
بجے تک اٹھتے تھے اور وہ ناشتہ وغیرہ کر کے جی اس کے بعد وہ نماز پڑھ کے سو جاتے جی تھے، نماز کے بعد پھر 8 بجے اٹھ جاتے جی اٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جناب وہ پبلک سے ان سے روز کی ملاقات ہوتی تھی جی، تقریباً 9 سے 11، 8 سے کبھی 9 سے 11 بجے تک جی۔ اسی دوران وہ سما ہوتا ہے جو گولڈن شریف میں؟ جی وہ اسی ٹائم دربار شریف پہ جو ہوتا ہے جی محفل سما جی، تو وہ اپنی بیٹھک بھی صبح ملتے تھے روز مہمانوں سے، زائرین سے، اور پھر کچھ پروگرامز وغیرہ بھی ہوتے تھے، یعنی میلاد شریف کی محفل ہے، کوئی خطاب ہے کہیں وہاں جانا ہوتا، تو مطالعے کا ان کو جو وقت ملتا وہ رات کے وقت ملتا، اچھا، اور رات کے پچھلے پہر جی۔ اچھا جی جی، اندازاً کتنے بجے اٹھ جاتے تھے؟ 1-2 بجے تقریباً 1-1:30 کے قریب جی وہ مطالعہ کرتے، یا کسی وقت ایسا بھی ہوتا کہ 1-1:30 بجے مطالعہ کر کے پھر 3-4 گھنٹے لیٹتے آرام، پھر فجر کے وقت اٹھ کے جی بہت جی۔ اچھا، ان کا اکثر جب بھی ہم جاتے تو کتاب کوئی نہ کوئی کھلی ہوتی تھی، یا فقہ کی یا حدیث شریف کی یا قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہوتے، تو اس قسم کی ان کی مصروفیات تھی جی۔ ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی جی، خوش الحان تھے اللہ کی وہ، نعت بھی خوب پڑھتے تھے اور غزل بھی خوب آواز سے جی، خوش الحان اچھا، مزامیر پہ بھی ان کو کنٹرول تھا جی، شوق تھا، ہارمونیم بھی بجا لیتے جی، تھے، شوق تھا، بس قوالی وغیرہ کیونکہ سلسلہ چشتیہ جو ہمارا ہے جی سلسلہ، کیونکہ اس میں سما ہے، سما داخل ہے جی، تو ان کو ذوق شوق تھا جی اسی کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ان کا واقعہ سنانے لگے تھے، پھر میں دوسری طرف چلا گیا۔ وہ علمی مقام کے حوالے سے اور علماء کی قدر شناسی کے لیے جو ہے نا، وہ مجھے پروفیسر حفیظ طائب صاحب نے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں کہا کہ جی میں ایک بار اسلام آباد گیا، تو وہاں پہ چونکہ میری دوستی تھی پیر سید نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو میں وہاں پہ گیا تو ان کا معمول جو تھا وہ دروازے بند ہو چکے تھے رات 10 بجے، تو ان کے دربان نے کہا کہ جی اب نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا کہ اب بھی میں نے چلے جانا ہے، اگر آپ صرف یہ بتا دیں کہ لاہور سے حفیظ طائب آئے ہیں، صرف یہ بتا دیں، وہ گلا کرتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ملتے نہیں، تو انہوں نے جب وہ بتایا تو پیر صاحب اسی طرح تہ بندہ ہوا تھا اور آرام فرما رہے تھے، تو ان کو ڈانٹتے ہوئے کہ آپ کو کسی آدمی کی پہچان نہیں ہوتی کہ ان کو آپ نے باہر کھڑا کیا، وہ جلدی سے وہ مجھے اسی طرح لے کے آئے اور معذرت کی اور کہا کہ علماء کے لیے میرا کوئی معمول نہیں ہے اور آپ کی میں قدر کرتا ہوں، اور پھر ساتھ ہی وہ بات کرنے لگے کہ مدینہ شریف میں جب ملاقات ہوئی تو وہاں پہ احمد ندیم قاسمی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور پیر نصیر الدین صاحب بھی۔ پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ حضرت آج یہاں پہ مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سامنے آپ مجھے نعت سنائیں۔ تو وہاں پہ میں نے ایک شعر پڑھا، پیر صاحب کے پرس میں جتنے ریال تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ قبول کریں گے۔ یہ مجھے حفیظ طائب صاحب وہ شعر غالباً یہ تھا کہ رہی عمر بھر جو انیس جاں، وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی، وہ جو ساتیں تھی سرور کی، وہ جو دن تھے حاصل زندگی، بحضور شاف امتاں میری جن دنوں طلبی رہی۔ یہ حفیظ طائب صاحب کا شعر ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات وہ ہم کر رہے تھے کہ علمی ان کا مقام بہت بلند تھا، لیکن نام و نسب کا اتنا تعارف پبلک میں نہیں ہو سکا، ان کی زیادہ شاعری چلی۔ اس میں یہ ایک وجہ یہ تو نہیں کہ ان کا پڑھنے کا جو سٹائل تھا وہ اتنا زوردار تھا کہ وہ کیپچر کر لیتا تھا، کوئی شک ایسا نہیں ہے۔ ویسے بھی جو کلام میں ہے نا جی، اس میں ایک سحر تو ہوتا ہے۔ اب بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے کوئی نہیں ہیں اور کتابوں تک بسا اوقات رسائی نہیں ہوتی، یہ فیکٹر اس میں ضرور شامل رہا۔ مجھے جو یہ عرض کرنا ہے، ایک بہت بے مثال خصوصیت ان کی، آپ نے جب خوش الحانی کا ذکر کیا تو میرا شدید جی چاہ رہا تھا کہ آپ کی توجہ منعطف ہو اس بات کی طرف کہ وہ خوش جمال کس قدر تھے، کیا بات، اور خوش لباسی ان کی، شہزادے۔ اچھا جناب، انہوں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی وسعت فکر کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان گزشتہ 30-40 سال میں جس فکری انتشار کا شکار ہے اور مسلمانوں میں جس قدر تفرقہ بازی ہو چکی ہے، بعض اوقات بہت ہی معمولی مسائل پر کتنی دوری پیدا ہو جاتی ہے، تو انہوں نے بہت اخلاص سے یہ کوشش کی کہ ان تمام بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اپنی محبت سے،
واقعی حقیقت میں نے ان کی یورپ کی تقریریں خود سنی ہیں، واقعی انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے مشترکات پہ بڑے خوبصورت انداز سے وہ بات کرتے ہیں، اور آخری ان کی جو حیات طیبہ توحید پہ بڑا زور، توحید پہ بہت شدید زور. ہمارے ہاں عمومی طور پہ خانقاہوں میں لوگ اس ٹاپک پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن صاحبزادہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا جو خانقاہی نظام ہے اور اس میں جو موضوعات گفتگو ہوتے ہیں، کہیں یہ تھوڑا سا دب سا جاتا ہے یہ موضوع، اس کو بہت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اتنے اخلاص سے خانقاہی نظام کو دیکھا اور اس کے بارے میں سوچا کہ مخالفین جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ان کی غلط فہمی پر مبنی اعتراضات ہیں، لیکن ہم بھی سامنے لا کر دکھائیں تو صحیح کہ ہمارا اصل چہرہ کیا ہے. اور پتہ چلا کہ نعوذ باللہ یہ پیر یہ نہیں ہوتا، یہ تجویز آگے دینے والے یا کوئی انپڑھ ہوتے ہیں، پیروں کا یہ علمی مقام بالکل ایسا ہے. اچھا جناب، جو آدمی ان کو نیک نیتی سے دعوت دیتا تھا اس کے پاس چلے جاتے تھے اور ان پر بہت زیادہ جو اعتراضات کیے گئے. غائی صاحب، جو آدمی مقلد محض ہوتا ہے وہ سٹیٹس کو کا عادی ہوتا ہے اور وہ ہی برقرار رکھنا چاہتا ہے. وہ علمی سطح پر اور عملی اور فکری سطح پر اسی ایک چیز کے تقلید جامد کے خلاف تھے. چنانچہ سیدہ کی شادی اس پہ جو انہوں نے لکھ چھوڑا ہے، اور میں تو ان کے موقف کا حامی ہوں، سچی بات یہ ہے. اچھا، ہمیں یہ رسم بھی اپنانی چاہیے کہ ایک علمی اختلاف کو علمی اختلاف ہونا چاہیے، اسے ذاتی اور شخصی اختلاف نہیں بننا چاہیے. میں تو جناب فیضان سمجھتا ہوں ان کی شخصیت پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا بطور خاص. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں بہت تکالیف اٹھانی پڑی، طرح طرح کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا. انفارچونیٹلی وہی صورتحال انہیں بھی درپیش رہی، لیکن ان کا عزم اتنا راسخ تھا اور ان کا ارادہ اتنا قوی تھا کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کسی بھی موقف سے پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچا. اتنا خلوص تھا غازی صاحب کہ آخری کئی برس میں وہ شدت سے یہ چاہ اور سوچ رہے تھے اور اس کی پلاننگ کر رہے تھے کہ وہ ایک جدید مدرسہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خانقاہی یونیورسٹی، قائم کریں جس میں ایسے افراد تیار ہوں جو عالم اسلام کو اس وقت درپیش مسائل اور معاملات کو فیس کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں. صحیح. کون ایسا ہے جو اتنے اخلاص سے اور اتنی دل سوزی سے سوچتا ہے امت کے معاملات پر؟ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، کوئی یعنی ان کی مجبوری نہیں تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو آخری ملاقات میری اور ان کی ہوئی وہاں فیصل آباد یونیورسٹی آف فیصل آباد میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا میں کوئی ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ایسا قائم کروں جہاں تصوف کی جو صحیح روح اور اسپرٹ ہے اور تعلیمات ہیں وہ پیش کی جائیں اور قوم کا ذہن اور فکری طور پہ قوم کو جو ہے وہ تیار کیا جائے. ایسا ہی ہے. یعنی یہ دل سوزی جو ہمارے اکابر جو خانقاہوں سے وابستہ تھے ان میں تھی، اپنے عہد میں ہمیں پیر سید نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ میں یہ دکھائی دیتی ہے. بہت ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے خانقاہوں سے پیدا ہونے والے نوجوانوں کو کہ وہ علم میں، عمل میں، عشق میں، فنون لطیفہ سے وابستگی میں اور تصنیف و تالیف میں اس درجے پر ہوں کہ دنیا مانے کہ یہ وہ نظام تھا. اچھا جی صاحبزاد صاحب سے ایک بات، عشق رسول بہت تھا، کہتے ہیں بعض اوقات پھر رونے لگتے تو پھر آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی. جی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا والہانہ عقیدت، محبت اور اغصا، اسی ذوق میں، اسی شوق میں پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے نمونہ کلام نعتیں دیکھ لیں، عشق رسول ایک ایک شعر سے جی ہر شعر سے چھلکتا تھا جی. اور کافی مرتبہ میں نے خود دیکھا کہ آپ دیدہ بھی ہو جاتے تھے اور آپ پر کیفیت طاری ہو جاتی. سما میں خاص طور پہ جی، سما میں بھی اور سما کے علاوہ بھی کچھ اشعار خود پڑھتے تھے یا اساتذہ کے پڑھتے تھے کوئی بھی، یا اس میں کیفیت ہو جاتی تھی. آپ جامی کو بہت زیادہ پڑھتے تھے؟ جی، عبدالرحمن جامی علیہ رحمت کو بھی پڑھتے تھے، مرزا بیدل کو بہت پڑھتے تھے. مرزا بیدل کے عاشق جی، وہ تو ان کے بہت فین تھے. جی، میری ان کی دوستی جو تھی نا ڈاکٹر صاحب، وہ اسی پہ ہوئی کہ وہ شعر میں نے پڑھا کہ دنیا اگر دہند نہ جنبم سے جائے خیش، من بستام ہنائے کنات باپائے خیش. اس سے ہماری دوستی ہو گئی. وہ سمجھتے تھے کہ میں فارسی بھی سمجھتا ہوں، میں تو ڈاکٹر نظامی سے سنا کے اپنا کام چلا لیتا ہوں. جی، یہ بیدل کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ شعر جو ہے بحر کامل میں ہے، اگر است در دلتا رضو کے نظر بخوش نظری رسد، بے حریم جلوہ خود نشیں کے تورا ازو خبری رسد. واہ واہ واہ. تو یہ بیدل کی زمین میں اب یہ ان کے کلیات میں بھی چھپا ہے. حضرت قبلہ
ان کے صاحبزادہ غلام نظام الدین جامی دامت برکاتہم العالیہ نے انہوں نے دیوان میں یہی شعر اوپر لکھا ہے. اچھا. جو ان کی غزلیات عرش ناز میں جو ہے نا یہ بے دل کی زمین میں کہا ہے, اور یہ اہل زبان ایرانیوں نے ترجمہ بھی کر دیں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جی اگر آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اپنے دل کا دروازہ کھولیں. ادھر ادھر جو گھوم رہے ہیں تو یہاں پہ ہی سارے نظام لگے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ ہی ہے, آپ ایسے ہی بیگانوں کے پاس جا رہے ہیں. یہاں پہ وہ ایک حقیقت ہے اور عرفان ہے جو اصل تصوف کی بات ہے. انہوں نے خود جو زیرہ و رسم منزل ہاں میں بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں, اور وہ لکھا ہے کہ یہ جو تصوف کو لوگ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے کہ جی جنہوں نے چوگا پہن لیا یا مخصوص لباس اوڑھ لیا, یہ تصوف نہیں ہے. اور آج کل یہ رواج بھی ہے, انہوں نے زیرہ و رسم منزل ہاں میں لکھا ہے کہ جو بہکی بہکی باتیں کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ متصوفانہ شاعری کر رہا ہے. تو یہ تصوف نہیں ہے. اصل میں تصوف جو ہے وہ کشف المعجوب میں جو بیان ہوا ہے وہ اسی طرح تصوف ہے, اور اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے. جیسے حافظ نے کہا تھا سال ہا سال دل طلب جامع جم ازمامی کر وانچ خود داشت ز بیگانہ تمنا می کر. سبحان اللہ. کہ جو تیرے خود پاس ہے وہ دوسروں سے آپ تلاش کر رہے ہو, تو وہ تو تیرے دل میں ہے, اندر ہے. تو یہ پیر سید نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بے دل کے شعر میں جو ہے نا اپنا یہ مفہوم بیان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نظامی گنجوی, بے دل عظیم آبادی, مولانا روم, مولانا جامی اور یہ جو تھے غنیمت کنجاہی, ان کے بھی بڑے عاشق. بہت بہت بہت. جی غازی صاحب, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے جو فرد ہیں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں وہ اس زمانے کے اور اس دنیا کے نہیں تھے. واقعی ذہانت ان کے ہم اثر وہ تھے جن کو وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے. صحیح. وہ جلال الدین رومی کے اور مولانا عبد الرحمن جامی اور حافظ شیرازی اور بید العظیم آبادی کے ہم اثر تھے. اس قافلے سے بچھڑا ہوا ایک شخص بالکل جو راہنور تھا وہ لگتا ہے اس دور میں آ گیا. بالکل ایسا. یہ صحیح بات. سب کے ہندی وہ اس شاعری کو ہم کہتے ہیں جو فارسی شاعری بر صغیر میں جنوبی ایشیا میں لکھی گئی. وہ مشکل ہے اور اس میں طرح طرح کی لفظی اور معنوی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اس کو جاننے پہچاننے والے اور پرکھنے والے بہت کم لوگ ہیں. پیر نصیر الدین اپنے عہد میں اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں فرمائے سب کے ہندی اور خصوصاً بیدل اور غنیمت کے ماہر ترین شخص تھے. کیا بات ہے. چند میری بھی ان سے نیازمندانہ ملاقاتیں ہیں. جی. بہت ہی مشفقانہ وہ رویہ رکھتے تھے. ہماری نسبت بھی اکٹھی ہے. جی ظاہر ہے. گولڑا شریف کی نسبت سیال شریف سے ہے, ہم بھی انہی کے مریدوں میں سے ہیں. تو چنانچہ اس محبت کی وجہ سے وہ بہت شفقت فرماتے تھے. بیدل پر جب بھی گفتگو ہوئی ایسے نشے میں اور ایسی مستی میں وہ بیدل پر بات کرتے تھے, اور ان کی تحریریں ہیں بیدل کے بارے میں. یعنی عام محققین اور شعراء جس موضوع کو بھاری پتھر سمجھ کر ہاتھ ہی نہیں لگاتے, وہ ان کے لیے بالکل یوں تھا جیسے آب رواں ہے. ان کی طبیعت شاعری میں بھی رنگ بیدل میں ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیتی تھی, اور نثر میں بھی ایسا عمدہ لکھا انہوں نے بیدل شناسی میں, بیدل کی تفہیم میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, تربیت بھی ایک ان کا انداز تھا. میرا بیٹا انس غازی جو آج کل سیکرٹری ہائی کورٹ باہر کا, یہ کسی پنڈی ان سے ملاقات ہوئی, کوئی کیس تھا, تو اس میں پھر کافی اس کی ملاقاتیں رہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ اوے نیرا گجر یہ کہ پیو آر کوئی شیر بھی آمدے. کیا بات. اس کو کچھ اشعار آتے تھے, اس نے سنائے, تو بعد میں اس کا شوق بڑھ گیا. ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے اس کا ذوق جو تھا, اس کو کہنے میرا گجر نہ بڑی. تو میں نے کہا نہیں, تم نے کیوں نہیں وہاں پہ کہا کہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کون شاعر ہے جناب. بالکل بالکل. تو یہ حوصلہ افزائی کا جی اور تربیت کا پہلو بہت سارے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو ارادتاً ان سے وابستہ تھے اور علمی ذوق رکھتے تھے, اور ان کی انگلی پکڑ کے ان کی حوصلہ افزائی کے نتیجوں میں وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے, اور نصیر الدین صاحب پہ تو پھر پروگرام کم از کم 4 گھنٹے کا ہو تو پھر آدمی صحیح طور پہ انصاف کر سکتا ہے. ڈاکٹر کھگا صاحب آپ کا شکریہ. صاحب آپ کا بہت بطور خاص شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ہماری ملاقاتیں رہیں گی, اور میری دعا ہے آپ کے لیے خاص کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح وارث جانشین علمی عملی روحانی طور پہ بھی بنائے.